السلام علیکم دوستو، آج کہانی گھر میں آپ کی، میری، ہم سب کی پیاری سنڈریلا کی کہانی آج آپ کو بہت مزہ آنے والا ہے۔ تو چلیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ سنڈریلا اپنے والد کی وفات کے بعد اپنی سوتیلی ماں اور 2 بہنوں کے ساتھ رہتی تھی۔ وہ سارا دن گھر کے کام کرتی رہتی۔ اس کی ماں اور بہنیں کھا کھا کے موٹی ہو گئی تھیں۔ وہ سارا دن لڑتی رہتی تھیں۔ سنڈریلا، آج کھانے کی چھٹی ہے کیا؟ اس کی ماں نے اسے بلایا۔ نہیں، کھانا بنانے والی ہوں، میں ابھی لاتی ہوں۔ اسی طرح زور زور سے چیخنے کی آوازیں آئیں۔ اس کی بہنیں لڑ رہی تھیں، وہ ایک دوسرے کو جوتوں سے پیٹ رہی تھیں۔ سنڈریلا صبح صبح اٹھی، گھر کے کاموں میں لگ جاتی۔ سنڈریلا، اٹھو، برتن دھو، گھاس کاٹو، دیواریں صاف کرو، کپڑے دھو، پردے بھی اتار کر دھو لینا۔ ہاں، تم نے میرے کپڑے استری کر دیے، چلو کوڑا کرکٹ اکٹھا ہو گیا ہے، صفائی کے بعد اسے بھی باہر پھینک دینا۔ اس کی سوتیلی ماں اور بہنیں سارا دن کاموں میں جاری رکھتی۔ جب وہ تھک کر سوتی تو خواب میں بھی اسے یہی سنائی دے رہا ہوتا۔ سنڈریلا کو جانوروں اور پرندوں سے بہت محبت تھی۔ وہ سارے اس کے دوست تھے۔ بھلا وہ انسانوں سے نفرت کیسے کر سکتی تھی؟ اس نے دیکھا گھر کے باہر ایک پپی تھا۔ اس نے اسے اٹھایا، پیار کیا۔ آج سے وہ بھی اس کا دوست تھا، لیکن پھر بھی وہ محسوس کرتی تھی کہ وہ بہت اکیلی ہے۔ اس کی ماں کے پاس ایک مانو تھی جو اسے پل پل کی خبر دیتی۔ مانو اس سے بہت تنگ کرنے لگی اور پپی کو ہونہار نظروں سے دیکھتی۔ ادھر بادشاہ کے کہنے پر آخرکار شہزادے نے شادی کے لیے ہاں کر دی، مگر اس نے کہا کہ وہ اس لڑکی سے شادی کرے گا جو اسے پہلی نظر میں پسند آئے گی۔ اس لیے بادشاہ نے محل میں ایک تقریب رکھی اور ہر خاص و عام کو اس میں شرکت کی دعوت دی تاکہ شہزادے کو لڑکی پسند آ جائے۔ سنڈریلا، ناشتہ لاؤ میرے لیے، اس کی ماں نے اسے آواز دی۔ اسی دوران دروازے پر دستک ہوئی اور شاہی محل سے دعوت نامہ آیا۔ اس کی ماں نے 3 دعوت نامے لیے، اپنے اور اپنی 2 بیٹیوں کے لیے۔ جب دربان نے پوچھا یہاں کوئی اور بھی رہتا ہے تو اس نے کہا یہاں اور کوئی نہیں رہتا۔ ہاں، مگر سنڈریلا بہت گھمنڈی اور مغرور ہے، وہ تقریب میں جانا ہی نہیں چاہتی۔ سنڈریلا یہ سب سن رہی تھی۔ وہ خوب روئی کہ اس کی ماں نے جھوٹ کیوں بولا۔ سنڈریلا چھپ کر درخت کے نیچے بیٹھ گئی تاکہ تھوڑا آرام کر سکے۔ تو اسے اپنے ابو کی یاد آئی جو اسے بہت محبت کرتے تھے۔ اسی اثناء میں سے گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز سنائی دی تو اس نے مڑ کر دیکھا، شہزادہ وہاں سے گزر رہا تھا۔ سنڈریلا نے سوچا کاش وہ بھی تقریب میں جا سکے اور شہزادے سے مل سکے، کیونکہ شہزادے کی دھوم دور دور تک تھی۔ اس کی ماں اور بہنوں نے محل میں جانے کی تیاری شروع کر دی۔ وہ خود پر توجہ دینے لگی۔ ٹائٹنگ اور فیس اسکربنگ کا استعمال شروع ہو چکا تھا۔ انہوں نے شاپنگ پر جانے کا سوچا تاکہ تقریب کے شان شان ڈریس پسند کر سکیں۔ سو آج سنڈریلا گھر پر اکیلی تھی اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلنے کا موقع مل گیا۔ اس نے سوپ بنایا اور دوستوں کو پلایا۔ وہ سب بہت خوش ہوئے۔ اس کے دوست دیکھتے تھے کہ اس کی سوتیلی ماں اور بہنیں اس پر بہت ظلم کرتی ہیں۔ سنڈریلا جب سارا دن کام کر کر کے تھک جاتی تو ندی کے کنارے پانی میں پیر ڈال کر بیٹھ جاتی اور خوب اچھا محسوس کرتی۔ سنڈریلا کی کھڑکی سے چاند نظر آتا تھا۔ اسے لگتا تھا کوئی اس کی باتیں سن رہا ہے، اسے دیکھ رہا ہے۔ وہ چاند کو تکتی اور باتیں کرتے ہوئے سو گئی۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ محل میں گئی ہے اور اس نے بہت خوبصورت لباس پہنا ہوا ہے، بالکل شہزادیوں جیسا، اور اس کے بال بڑے اچھے بنے ہوئے ہیں۔ اس کے جوتے بہت پیارے ہیں۔ جب وہ نیند سے اٹھی، اس نے دیکھا کہ وہ تو خواب دیکھ رہی تھی اور اس کے کپڑے جوتے تو وہی ہیں جو وہ روز پہنتی ہے۔
سنڈریلا سارا دن کام کر کے تھکی ہوئی تھی مگر وہ خوش تھی۔ اس کے کمرے کی کھڑکی سے چاند نظر آتا تھا۔ وہ کھڑکی کھول دیتی، سونے سے پہلے روز رات کو چاند سے باتیں کرتی۔ وہ اس کی ساری باتیں سنتا، اس کا دوست تھا، وہ اس پر مہربان تھا۔ وہ باتیں کرتے کرتے سو جاتی۔ وہ جانتی تھی کہ چاند اس کی مدد کرنا چاہتا ہے کیونکہ وہ اس کا دوست ہے۔ سنڈریلا اب بھی تقریب میں جانا چاہتی تھی۔ اسے چاند سے آواز آئی کہ تم بھی محل میں جا سکو گی اچھی لڑکی۔ آخرکار وہ دن آ پہنچا تھا۔ اس نے دیکھا کہ چاند کی بڑیا اس کے سامنے تھی۔ اس کے ہاتھ میں میجک اسٹک تھی جس پر سٹار بنا ہوا تھا۔ اس نے کہا، سنڈریلا تم بھی تقریب میں جاؤ گی، اس کے لیے تمہیں ایک ڈریس کی ضرورت ہے۔ اس نے جھڑی گھمائی، وہ ڈریس حاضر ہو گیا۔ اس نے سنڈریلا کے سر پر تاج پہنایا۔ اب اسے ایک شاہی بگھی کی ضرورت تھی جو اسے محل تک پہنچا سکے۔ اس نے چھڑی گھمائی تو بگھی حاضر تھی۔ سنڈریلا جانے کو تیار ہوئی تو بڑھیا کی آواز آئی، رکو سنڈریلا۔ اس کے پیروں میں کرسٹل کے جوتے پہنائے جو بہت خوبصورت تھے۔ پھر بڑھیا نے سنڈریلا کو تاکید کی کہ رات 12 بجے سے پہلے گھر لوٹنا یاد رکھنا کیونکہ جادو کا اثر 12 بجے تک ختم ہو جائے گا۔ سنڈریلا نے بڑھیا کا شکریہ ادا کیا اور محل کی جانب چال دی۔ بگھی روانہ ہوئی۔ 12 بجنے میں 15 منٹ پہلے وہ محل میں پہنچی۔ محل میں اس کی سوتیلی ماں اور بہنیں خوب سیر ہو کر کھانا کھا رہی تھیں۔ اس کی بڑی بہن شہزادے کی جان ہی نہیں چھوڑ رہی تھی، چھوٹی شہزادے کے ساتھ ڈانس کرنا چاہتی تھی۔ پھر وہ آپس میں لڑ پڑیں اور دونوں ایک دوسرے کو پیٹنا شروع کر دیا۔ شہزادے نے سامنے دیکھا اور کہا، کتنی پیاری لڑکی ہے۔ سنڈریلا پورے اعتماد کے ساتھ محل کے اندر داخل ہو رہی تھی اور شہزادے نے اسے رقص کی آفر کی جو سنڈریلا نے قبول کر لی۔ اس کی ماں اور بہنیں اسے پہچان ہی نہ سکیں۔ سارے لوگوں نے دیکھنا شروع کر دیا۔ وہ دونوں بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ اتنا ٹائم گزر گیا، سنڈریلا نے گھڑی کی طرف دیکھا۔ اسے 12 بجنے سے پہلے ہر صورت واپس جانا تھا۔ شہزادے نے اس کا نام پوچھا کہ گھڑی نے 12 بجانے کا سگنل دیا۔ شہزادے نے اسے رکنے کے لیے کہا لیکن سنڈریلا کو جانا تھا۔ وہ بھاگی۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے اس کا سینڈل اس کے پیر سے اتر گیا۔ وہ وہیں رہ گیا۔ شہزادے نے اسے ڈھونڈنے کے لیے سوچا اور اس جوتے کا استعمال کیا جس کو وہ چھوڑ گئی تھی۔ اس نے سوچا، یہ جوتا جسے پورا آ جائے گا وہ اسی لڑکی سے شادی کرے گا۔ اسی جوتے کی بدولت وہ اسے ڈھونڈ سکتا ہے۔ ایک دن شہزادہ اس کے دروازے پر آ گیا اور اس نے گھر میں موجود لڑکیوں کو سینڈل پہنائی جو کہ انہیں پوری نہیں آئی۔ انہوں نے زور زبردستی جوتا پہننا چاہا مگر وہ انہیں پورا نہ آیا۔ شاہی دربار نے کہا، کوئی اور بھی رہتا ہے یہاں، اس لڑکی سنڈریلا کو بلائیے۔ مگر اس کی ماں نے کہا، وہ تو تقریب میں گئی نہیں تھی۔ آہا، سنڈریلا کو بلایا گیا۔ اس نے شہزادے کو دیکھا اور جوتا پہننے لگی جو کہ اسی کا تھا۔ تو اسی وقت شہزادے نے سنڈریلا سے اقرار محبت کیا اور اس سے پوچھا کہ وہ اس سے شادی کرے گی اور اس کے ساتھ محل میں رہے گی۔ سنڈریلا شرمائی، گھوڑے پر سوار ہو گئی اور اس نے اپنے دوستوں سے اجازت چاہی اور شہزادے کے سنگ روانہ ہوئی اور دونوں ہنسی خوشی محل میں رہنے لگے۔